السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سورۃ الدہر کا تیسرا ایپیسوڈ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ پیچھے کے ایپیسوڈ میں آپ نے ملاحظہ کیا وہ اللہ کے بندے جنہوں نے دنیا میں رہ کر وہ 5 بڑے بڑے اعمال انجام دیے ہوں گے، جن کا ذکر میں پیچھے کے ایپیسوڈ میں کر چکا ہوں، تو ان کو کیا بدلہ ملے گا۔ دنیا میں بڑا جھیلا ہے انہوں نے، تو کیا بدلہ ملے گا، آج اسی کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاہم اللہ شر ذالک اليوم ولقاہم نظرۃ وسرورا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جنہوں نے بھی وہ بڑے بڑے کام کیے ہوں گے قیامت کے دن سے ڈر کر، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ رب العالمین ان کو بچا لے گا شر ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی برائی سے، اس دن کی مصیبت سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں عطا کرے گا نظرۃ وسرورا، تر و تازگی اور خوشی۔ ذرا الفاظ قرآنی پر غور کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں الفاظ استعمال کیا ہے فوقاہم اللہ، اللہ نے ان کو بچا لیا، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے ایام کو، ابھی یہ کام نہیں ہوا ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین ماضی کا صیغہ استعمال کر رہا ہے۔ یہیں پر مین پوائنٹ ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ابھی یہ کام تو ہوا نہیں، جہنم اور قیامت تو ابھی واقع ہوا نہیں، پھر اللہ نے کیسے ان کو بچا لیا؟ اور اگر نہیں بچایا ہے تو پھر ماضی کا صیغہ استعمال کیوں کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہی تو قرآن کی بلاغت ہے، یہی تو بلاغت ہے کہ جب کسی کام کا ہونا انتہائی یقینی ہو، 100%، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہو، تو بلیغوں کا یہ انداز ہے کہ وہاں پر مستقبل کے بجائے ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فوقاہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا۔ گویا اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ اس قدر اٹل ہے، اس قدر محقق ہے کہ گرچہ ابھی یہ وقت نہیں آیا ہے، اگرچہ ان لوگوں کو ابھی وقت نہیں آیا ہے جہنم یا اس دن کی برائی سے بچانے کا، مگر سمجھ لو ان کا بچ جانا کنفرم ہے، یقینی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتا فوقاہم اللہ، اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا اس دن کی مصیبت سے، اس دن کی مصیبت سے بچا لیا، وَلَقَّاهُمْ، اور انہیں عطا کر دیا۔ کیا عطا کر دیا؟ نظرۃ وسرورا، تر و تازگی، وسرورا، اور خوشی، سرور۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ آج کل کے دوٹکیا نیتاؤں کا بھاشن نہیں ہے، جو بڑے بڑے بھاشن مار کر چلے جاتے ہیں کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سب بھاشن میں مستقبل کا صیغہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور چناؤ ہو گیا اس کے بعد سب گول۔ تو یہ اللہ کا وعدہ ہے، اگر اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے تو سمجھو ان لوگوں کو اس خطرناک دن کی مصیبت سے گویا اللہ نے ان کو بچا لیا۔ بالفاظ دیگر، قیامت کے روز کی ساری سختیاں، ہولناکیاں صرف حرام خوروں، ناشکروں، کفار و مجرمین کے لیے ہوں گی۔ لقا باب تفیل سے آتا ہے عطا کرنا، اور نظرتن تازگی باب نظرہ، سمیہ اور کروما سے نظرن و نظرتن و نزورن و نظارتن، سرسبز و ساداب ہونا۔ سرور سرہ باب نصرہ سے خوشی اور سرور، یعنی اس دن اولاً تو یہ لوگ ہر تکلیف سے محفوظ ہوں گے، اور ساتھ ہی نہایت ہی خوش و خرم ہوں گے۔ نظرتن یہ چہرے کی کیفیت ہے، اور سرورن یہ دل کی گہرائی کی کیفیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو ایک دوسری جگہ فرمایا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يحزنهم الفزع الاکبر
وتتلقاهم الملائکۃ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 103۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یعنی وہ بڑی گھبراہٹ، یعنی قیامت بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی، اور فرشتے ان لوگوں کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے، یہی وہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا۔ ذرا اور آگے دیکھیے، ابھی تو انعامات کی بارش ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور انہیں یعنی اللہ کے ان بندوں کو ان کے صبر کے بدلے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کو عطا کر دیا، وَجَزَاهُمْ، اور اللہ نے ان لوگوں کو عطا کر دیا، بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کے بدلے کیا عطا کر دیا؟ جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت اور ریشمی لباس۔ یعنی دنیا میں اللہ کے ان بندوں نے جو صبر کیا نا، اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین انہیں جنت اور ریشمی لباس عطا کر دے گا۔ ناظرین کرام، یہ صبر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ان کے صبر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کر دیا جنت۔ صبر کا بدلہ جنت۔ اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا ان کے صبر کے بدلے میں ان کو جنت مل گیا، کنفرم، ان کو جنت مل گیا، اور کیا مل گیا؟ بحریرہ، اور ریشمی لباس۔ آئیے ذرا صبر کا مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں صبر جو ہے نا بہت ہی وسیع معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ایک نیک اور صالح آدمی کی پوری زندگی صبر کی زندگی۔ کیسے؟ ذرا غور کیجئے۔ زندگی کی آخری سانس تک کسی آدمی کا اپنے ناجائز خواہشات کو کنٹرول میں رکھنا، اللہ کے مقرر کردہ حدود، باؤنڈری لائن، جس کو ہندی میں لچھمن ریکھا کہتے ہیں، اس کو نہ کراس کرنا، اللہ کے عائد کیے ہوئے فرائض کو انجام دینا، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا وقت، اپنا مال، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی قابلیتیں، حتیٰ کہ ضرورت پڑ جانے پر اپنی جان تک کو نچھاور کر دینا، ہر اس لالچ، اٹریکشن کو ٹھکرا دینا جو اللہ کی راہ سے ہٹانے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں، ہر اس خطرے اور تکلیف کو برداشت کر لینا جو سیدھے راستے پر چلنے میں پیش آئے، ہر اس فائدے، ہر اس لذت، ہر اس مزے سے دور رہنا جو حرام طریقوں سے حاصل ہوتا ہو، ہر اس نقصان، ہر اس لاس، ہر اس نقصان کو، ہر اس ٹینشن کو، ہر اس اذیت کو برداشت کر لینا جو حق پرستی میں ان کی حق پرستی کی وجہ سے ان کو پہنچے۔ یہ تمام کام اللہ رب العالمین کے اس وعدے پر اعتبار کرتے ہوئے کرنا کہ اللہ رب العالمین ان تمام اعمال کا بدلہ ہم کو دنیا میں نہیں آخرت میں مرنے کے بعد عطا کرے گا۔ ظاہر ہے ایسا طرز عمل ہے جو مومن کی پوری زندگی کو صبر کی زندگی بنا دیتا ہے۔ یہ اکا دکا صبر نہیں ہے، یہ ہر وقت کا صبر ہے، دائمی صبر ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا اس صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت و حریرا، جنت اور ریشمی لباس۔ اب اس جنت میں کیا ہوگا؟ آئیے یہاں سے جنت اور اہل جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ متقی لوگ، یہ لوگ جن کو عطا کیا گیا جنت، ان کے صبر کے بدلے میں جن کو جنت مل گیا نا، اب دیکھیے وہ ان کی نعمت اور ان کی آسودہ حالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا متقین، وہ لوگ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، علی الارائک، بڑے بڑے صوفوں پر۔ یہ لوگ اس جنت میں، فیہا، اس میں،
اونچے مسندوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھیں گے. لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، وہاں نہ تو وہ سورج کی گرمی محسوس کریں گے اور نہ سردی کی شدت. اللہ اکبر. متکئین ٹیک لگانے والے، باب افتیال سے آتا ہے، یہ مادہ ہے واقع، کسی چیز میں ٹیک لگا کر بیٹھنا. الارائق کا معنی ہوتا ہے سنگھاسن، آراستہ اور مزین کیا ہوا تخت. واحد اریکتن. تو اہل جنت جو ہوں گے وہ زبردست سنگھاسن پر براجمان ہوں گے، راجاؤں کی طرح، مہاراجاؤں کی طرح. اور ذرا وہاں کی آب و ہوا اور ٹیمپریچر دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، نہ تو وہاں وہ سورج کی دھوپ کی گرمی محسوس کریں گے اور نہ سردی کی شدت. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو جنت کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ پورے طور پر ٹیمپریچر کنٹرول ہوگا، ایئر کنڈیشن، نہ بہت زیادہ گرمی نہ بہت زیادہ ٹھنڈی، ٹیمپریچر کنٹرول. نہ بہت گرمی کی شدت ہوگی نہ سردی کی شدت ہوگی. جبکہ اس کے مقابل میں جہنمیوں کی کیا حالت ہوگی؟ جہنم میں شدید گرمی، عذاب السعیر، اور شدید سردی، زمہریر ہوگی. بلکہ دنیا میں جو سخت گرمی یا ٹھنڈی ہم محسوس کرتے ہیں نا، اس کا کنیکشن بھی جہنم ہی سے ہے. وہ کیسے؟ وہ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی کہ اے اللہ، میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. اتنا خطرناک، بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو اجازت دے دی کہ تم 2 سانس لے سکتے ہو. ایک سانس وہ گرمی میں اور ایک سانس وہ ٹھنڈی میں لیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرمیوں کے دن میں تو جو خطرناک گرمی محسوس کرتے ہو یہ جہنم کے سانس نکالنے کی بنا پر ہے، اور جو سخت ٹھنڈی محسوس کرتے ہو یہ بھی جہنم کے سانس کھینچنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث آپ کے اسکرین پر ہے. تو اللہ رب العالمین کیا فرماتا ہے؟ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. اہل جنت کے اندر نہ تو سورج کی سخت گرمی محسوس کریں گے اور نہ ہی سخت ٹھنڈی. گویا وہاں سمجھے اے سی روم، پورا ٹیمپریچر کنٹرول، معتدل مزاج، ہمیشہ موسم بہار. لا یرونا، را یرابا فتحہ سے آتا ہے رویتن دیکھنا، شمس مانا ہوتا ہے سورج، دھوپ، اور زمہریرا مطلب ہوتا ہے سخت ٹھنڈی، کڑاکے کی ٹھنڈ. ودانیتن علیہم ظلالھا، اور ان کے اوپر جھکے ہوئے ہوں گے ان جنتوں کے سائے. دانیتن کا مطلب جھکا ہوا ہونا، پست ہونا. اصل میں آتا ہے دنا یدنو دنون، کسی چیز کا قریب ہونا، قریب ہونے والی. اسم فاعل، یہاں اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے. ظلال، ظل اس کی واحد ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سائے، چھاؤں. یعنی ایک تو سورج کی تپش نہیں ہوگی، اوپر سے مزید درختوں کے سائے ان کو سایہ فگن کیے ہوئے ہوں گے. آگے دیکھیے وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان درختوں کے میوے اور گچھے پست کر دیے جائیں گے پورے طور پر. تذلیلا، پورے طور پر یا لٹکا کر. میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے. ذللت باب تفیل سے صیغہ مجہول ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گچھا لٹکا دیا جانا، برابر کیا جانا، قریب کر دیا جانا. جیسے بولتے ہیں حائتن ذلیل، یعنی کثیر کے معنی میں، چھوٹا کے معنی میں. امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ذللت ادنیت، قریب کر دیا جانا. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جنت کے پھل اور میوے پورے طور پر ان کے کنٹرول میں ہوں گے، اہل جنت کے کنٹرول میں ہوں گے.
خواہ وہ بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، سوئے رہیں، آرام کریں، کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں رہیں، ہاتھ بڑھا کر بس ایسے توڑ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ تو ہاتھ کی پہنچ سے وہ دور ہوں گے اور نہ ان درختوں کے اندر کوئی کانٹا ہوگا جو ان کو لینے سے روک سکے۔ قطوف کا معنی ہوتا ہے انگوروں کا کھوسا، واحد کتفن، چنا ہوا پھل۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت انس سے مروی ہے ایک حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةٌ يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا 100 عَامٍ لَا يَقْطَعُهَا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر ہے 3251۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک جنت کے اندر ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں اگر سوار 100 برس تک بھی چلتا رہے مگر اسے طے نہیں کر سکے گا، اتنی دور تک ایک ایک درختوں کے سائے۔ آگے دیکھیے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان پر دور کرایا جائے گا۔ اہل جنت کا تذکرہ چل رہا ہے، ذرا دل تھام کر سنیے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ، اور ان پر دور کرایا جائے گا، پھرائے جائیں گے ان کے ارد گرد، چکر لگوایا جائے گا۔ کیا چکر لگوایا جائے گا؟ چاندی کے برتن اور ایسے ساگر جو کہ شیشے سے بنے ہوئے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور چکر لگوایا جائے گا ان کے ارد گرد بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، چاندی کے ایسے برتن اور ایسے ساگر، کانت قواریرا، جو شیشے سے بنے ہوں گے۔ یطاف مجہول کا صیغہ ہے، افعال سے چکر لگوایا جانا، گرد گھومنا، اور آنیہ برتن، جمع واحد اناؤن، اور قواریر کا معنی ہوتا ہے شیشہ، بوتل، واحد قارورتن، شراب کا برتن۔ جیسے کہتے ہیں نا نشہ شیشے میں انگڑائی لینے لگا، تو نشہ شیشہ شیشے میں، شاعر نے یہی کہا یہاں پر۔ اکواب، اس کا یہ واحد ہے کوبن، اکواب واحد کوبن، بے دستے کا کوزہ، پیالہ، اور شیشہ بھی کیسا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین فرماتا قواریر من فضۃ، ایسا شیشہ جو چاندی سے بنا ہوا ہوگا، اللہ اکبر۔ مطلب اہل جنت جن ساگروں سے شراب پیئیں گے، ساگر کہتے ہیں وہ جس میں شراب پیا جاتا ہے، اس پیالے کو، اہل جنت جن ساگروں سے شراب پیئیں گے وہ صفائی اور چمک میں تو شیشہ لگ رہے ہوں گے مگر اصل میں وہ شیشہ نہیں ہوں گے، وہ چاندی ہوں گے، اللہ اکبر۔ چاندی کی یہ اعلیٰ اور نفیس قسم اس دنیا میں نہیں پائی جاتی، یہ صرف جنت کی خصوصیت ہوگی، کیونکہ دنیا کی چاندی کو اگر کوٹ کوٹ کر تم مچھر کے پر کے برابر بھی کر دو نا، اتنی باریک بھی کر دو نا، تب بھی وہ شیشے کی طرح شفاف نہیں ہو سکتی۔ آگے دیکھیں اللہ رب العالمین فرماتا قدروہا تقدیرا، جن کو انہوں نے، کنہوں نے؟ اہل جنت کے ساقی، منتظمین جنت، انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا، قدروہا، جن کو انہوں نے اندازہ کر رکھا ہوگا، تقدیرن، ٹھیک ٹھیک، باب تفیل سے، یعنی ہر بندے کو ٹھیک ٹھیک اس کے خواہش کے مطابق ساگر پلائے جائیں گے۔ وہاں ساقی جنت پیک ایسے بنائیں گے جو ہر شخص کی خواہش کے عین مطابق ہوگا، نہ اس میں کچھ کم ہوگا نہ زیادہ۔ گویا دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو جنت کے جو خدام ہوں گے وہ نفسیات کے بڑے ماہر اور اس قدر ہوشیار اور باادب ہوں گے کہ وہ جن کی خدمت پر مامور ہوں گے یا جن کی خدمت میں وہ شراب پیش کریں گے ان کے متعلق ان کو پورا پورا یقین ہوگا، اندازہ ہوگا کہ وہ کتنی شراب پینا چاہتا ہے، اللہ اکبر۔ مہمان نوازی کے اس طریقے میں جو ہے مہمانوں کی عزت افزائی کا اہتمام۔ آگے ذرا دیکھیے اللہ رب العالمین فرماتا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں اہل جنت کو پلائے جائیں گے وہاں وہ جام جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی۔ زنجبیل، زنجبیل بولتے ہیں ادرک کو، سونٹھ۔ اہل عرب چونکہ اپنی مشروبات میں سونٹھ کی ملاوٹ کو پسند کرتے تھے، جن کا ذائقہ جو ہے نہایت ہی
خوشبودار ہوتا ہے، البتہ دنیا کے سونٹھ میں جو تیکھا پن ہے وہ جنت والا میں نہیں ہوگا، بڑا ہی عمدہ اور صرف خوشبو اور مزے کے اعتبار سے تو وہ سونٹھ لگ رہا ہوگا، اور وہ بھی ایک دو بوتل نہیں۔ دیکھیے عینن تسمی فیہا تسمی سلسبیلا، یہ ایک چشمہ ہے، یہ ایک چشمہ ہے اس میں جنت میں جس کو سلسبیل بولا جاتا ہے، تسمی سلسبیلا، جن کا نام رکھا جاتا ہے سلسبیل۔ سلسبیل کے 3 معنی ہیں۔ پہلا معنی ہے آسانی کے ساتھ حلق میں اتر جانے والا، اور دوسرا معنی ہے تیزی سے بہنے والا، اور تیسرا معنی ہے آسانی سے تابع ہونے والا، جدھر لے جانا چاہے۔ گویا یہ نہایت ہی لذت بخش شراب، جیسے بولتے ہیں عربی زبان میں ہذا شراب سلسال و سلسبیل اے طیب لذیذ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنتیوں کو جو جام یا جو شراب پلائے جائیں گے اس میں زنجبیل کی آمیزش ہو، اور آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ایک قسم کی شراب وہ ہوگی جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔ کافور والی جو شراب ہوگی اس کی تاثیر ٹھنڈی، اور زنجبیل والی جو شراب ہوگی اس کی تاثیر گرم ہوگی۔ محترم ناظرین، یہاں ٹھہر کر ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ جنت کے جو شراب کی ندیاں اور دودھ کی ندیاں اور شہد کی ندیاں ہوں گی نا، دنیا میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ذرا سوچئے، اگر دنیا میں دودھ کی نہر بہنے لگے تو ایک دن تو صحیح رہے گا، دوسرے دن اس دودھ کا کیا حال ہوگا؟ یا دنیا میں اگر شہد کی نہر بہنے لگے تو ذرا سوچ لیجئے مکھیوں کی کیا حالت ہوگی، بھن 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 بھن، اور کوڑا کرکٹ ہوا سے جو ہے ہر طرح کی چیزیں بھر جائے گی۔ اور یہ بھی سمجھو کہ اگر شراب کی نہر ہو دنیا میں تو بدبو کا کیا عالم ہوگا، کوئی پینا تو دور کی بات، ادھر سے گزرنا جو ہے محال ہو جائے گا۔ تو دنیا کی چیزیں اور جنت کی چیزیں وہ اعلیٰ ترین، اور یہ دنیا کی گھٹیا ترین، وہ اعلیٰ ترین اور یہ گھٹیا ترین۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا۔ یہ تو جنت کے شراب کا تذکرہ ہوا۔ اب آئیے ذرا ساقیوں کو دیکھتے ہیں کہ جنت میں جو شراب پلا رہے ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ تو وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ان کے ارد گرد چکر لگاتے پھریں گے، ولدان مخلدون، وہ کم سن بچے جو ہمیشہ کم سن ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا اذا رأیتہم، جب ان بچوں کو تو دیکھے گا، حسبتہم، تو تمہیں لگے گا لؤلؤا منثورا، بکھرے ہوئے موتی۔ جب ان بچوں پر تمہاری نگاہ پڑے گی تو ایسا لگے گا جیسے موتی بکھیر دی گئی ہے۔ ولدان کا معنی ہوتا ہے کم سن بچے، واحد ولدن ولدن ولدن، مذکر مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ مخلدون، ہمیشہ رہنے والے، یعنی اپنی تر و تازگی، رانائی اور خوبصورتی میں ہمیشہ وہ ایک جیسے رہیں گے، کبھی وہ بوڑھے نہیں ہوں گے، بد شکل نہیں ہوں گے۔ اور لؤلؤن کا معنی ہوتا ہے موتی، بڑا موتی، واحد لؤلؤۃ جمع لعلی، منصورہ، بکھرے ہوئے۔ موتی اگر بکھیر دی جائے نا تو بنسبت ایک لڑی میں رہنے کے بکھرے ہوئے موتی زیادہ حسین اور زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ تو یہ کمسن اور نابالغ بچے اہل جنت کے ساقی ہوں گے، ساقی، جو اپنے معصوم ہاتھوں سے اہل جنت کو شراب پلائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل جنت کے خادموں کا حال ہے، یہ اہل جنت کے خادموں کا حال ہے کہ دیکھنے سے وہ بالکل بکھرے ہوئے موتی لگ رہے ہوں گے۔ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ جب خادموں کی یہ حالت ہے تو مخدوموں کا عالم کیا ہوگا۔ جب خادموں کی یہ حالت ہے تو جن کی وہ خدمت کر رہے ہوں گے اہل جنت، مخدوموں کی حالت۔ اللہ اکبر۔ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ عبدالسلام بن محمد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اہل جنت کی خدمت میں معمور بچوں کے 2 نمایاں خصوصیات۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ مخلدون ہیں،
ہے، یعنی وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے، کم سن ہی رہیں گے، کیونکہ خدمت کے لیے بڑی عمر کے لوگوں کے بجائے بچے جو ہیں زیادہ تیز ترار ہوتے ہیں، اور اگر انہیں خدمت کے لیے کوئی کام کہہ بھی دیا جائے، کو کہنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا وصف جو ان بچوں کے بیان کیے گئے ہیں، وہ اتنے حسین اور خوبصورت ہوں گے کہ جب تمہیں انہیں آتے جاتے ہوئے دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، یعنی ان کی خدمت کے لیے ہر طرف دوڑ بھاگ کرتے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کو موتیوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ یہ بچے ہوں گے کون؟ جنت میں یہ کس کے بچے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بچے یا تو اللہ رب العالمین نے کوئی نئی مخلوق پیدا کی ہے، اہل جنت کی خدمت کے لیے کوئی الگ سے کوئی مخلوق ہے، یا پھر وہ جنتیوں کے ہی اپنے بچے ہیں۔ اس کی تائید قرآن کی ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے۔ سورۃ الطور میں ایک آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ۔ یہ سورۃ الطور آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر چکر لگائیں گے، جنتیوں کے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، غِلْمَانٌ لَهُمْ، ان کے لڑکے، ان کے اپنے بچے، كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، گویا کہ وہ چھپائے ہوئے موتی ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکے ان کے اپنے ہی ہوں گے جو دنیا میں فوت ہو گئے تھے، یا جنت میں اگر کسی کو اولاد کی خواہش ہوگی تو یہ بچے ان کو عطا کر دیے جائیں گے۔ یہ بچے خدمت کے لیے ان کے ارد گرد پھریں گے اور ان کے لیے مزید راحت اور سکون کے باعث یہ بنیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن اذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وبدؤه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي۔ یہ ابن ماجہ حدیث نمبر 4338، اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مومن کو جب جنت میں اولاد کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل ٹھہرنا اور بچہ پیدا ہونا، اس کا بڑا ہونا سب ایک گھڑی میں ہو جائے گا اس کی خواہش کے مطابق۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ بچے دنیا میں جو بچپنے میں مر گئے ہیں، وہ بچے جو دنیا میں مر گئے بچپنے میں، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، اگر بچپنے میں وہ مر گئے ہیں نا، وہ جنت جائیں گے اور وہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ سے بچوں کو مانگا تو اللہ نے مجھے عطا کر دیا۔ اسکرین میں حدیث سے آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ، اور جب تو اے مخاطب جب تو دیکھے گا، ثَمَّ رَأَيْتَ جہاں کہیں دیکھے گا، یعنی جنت کی بات چل رہی ہے، جنت میں جب تو دیکھے گا، جہاں کہیں بھی دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ نعیماً و ملکاً کبیرا، نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت۔ اللہ اکبر، بڑی سلطنت دیکھے گا، نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت دیکھے گا۔ سما یہ ظرف مکان ہے، سما بمانا ہونا کا، نعیماً نعمت ہی نعمت، آرام ہی آرام، آسودہ حالی، ملکاً بڑی سلطنت، بادشاہت، سامراج، جمع املاکن و ملوک، مطلب ایک نہایت غریب و فقیر و محتاج شخص بھی جب اپنے اعمال صالحہ اور اللہ کے فضل سے جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو بڑی بادشاہت اور بڑی سلطنت کا مالک ہوگا۔ اتنی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، نہ کسی کان نے سنی ہوگی، نہ کسی بشر، کسی انسان کے خواب و خیال میں آیا ہوگا۔ بڑے بڑے اہل تقوی اور دخول اولی پانے والوں کا انجام تو ہم ذکر نہیں کر پائیں گے۔ آئیے ذرا ملاحظہ کرتے ہیں وہ آخری بندہ جو جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ میں جو جنت میں جاتا ہے، ذرا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، اسی سے اندازہ لگ جائے گا کہ وہ پہلے والوں کا کتنا اونچا مقام ہے۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا گھسٹتا ہوا جہنم سے کسی طرح سے نکلے گا، اس حال میں کہ وہ جو آگ سے پورا جل رہا ہوگا۔ جب جہنم سے وہ نکل جائے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس جگہ سے میں نکل آیا۔ جہنم کو مخاطب کر کہے گا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، اے جہنم تجھ سے مجھے نجات دے دیا۔ اللہ کا اتنا بڑا احسان جو کسی پر نہیں کیا ہے۔ اب جہنم سے نکل کر ان کی نگاہ جنت کی طرف چلی جائے گی، ان کو دور سے ایک درخت نظر آئے گا، وہ بندہ اللہ رب العالمین سے سوال کرے گا کہ اے پروردگار مجھے کسی طرح اس درخت تک پہنچا دے اللہ، تاکہ میں اس کی چھاؤں میں بیٹھ سکوں، اس کا پانی پی سکوں، اس درخت کے پھلوں کا پانی پی سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم اگر میں نے تمہاری مراد پوری کر دی تو کیا مزید کچھ مانگو گے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں، مزید میں کچھ نہیں مانگوں گا، بس کسی طرح مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت تک پہنچا دے گا۔ اب جب یہ بندہ اس درخت تک جائے گا، اس کے چھاؤں میں جائے گا، اس کا پھل توڑے گا، تبھی اس کو ایک دوسرا درخت نظر آ جائے گا جو اور زیادہ خوبصورت و حسین و جمیل ہوگا۔ وہ بندہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن صبر نہیں ہو سکے گا، وہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ مجھے اس درخت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ابن آدم تم نے ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ اب دوبارہ کچھ نہیں مانگوں گا، کہ اللہ بس لاسٹ ہے یہ، وہاں تک پہنچا دو، اب دوبارہ کچھ نہیں مانگیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر اس کو پہنچا دے گا۔ اب جیسے وہ اس دوسرے درخت کے پاس جائے گا، وہاں آرام کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو جنت کے دروازے کے پاس ایک نہایت خوبصورت درخت نظر آ جائے گا۔ وہ پھر مانگ بیٹھے گا کہ اللہ کسی طرح سے جو ہے اس درخت تک پہنچا دیتے تو اچھا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا کہ ابن آدم تم نے وعدہ کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کا عذر پھر قبول کر لے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ وہ جنت ہے، جنت کی چیز کو یا جنت کو دیکھ کر کوئی صبر کر ہی نہیں سکتا، اس لیے ان کا عذر قبول کرے گا اور اس کو اس درخت تک پہنچا دے گا۔ جب وہ اس جنت کے دروازے کے درخت کے پاس پہنچے گا تو وہاں سے ان کو جنتیوں کی آواز سنائی دے گا، تو وہ بندہ صبر کرنے کی کوشش کرے گا لیکن پھر کہہ بیٹھے گا کہ اللہ کسی طرح سے جو ہے اس جنت میں جو ہے کسی طرح اللہ تھوڑی سی بھی جگہ دے دیجیے، کچھ بھی تو تھوڑا سا پیر رکھنے کی جگہ دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم کتنا مانگو گے جی، کیا دینے سے تمہارا پیٹ بھرے گا، کیا دینے سے تمہارا پیٹ بھرے گا؟ کیا دینے سے تمہارا پیٹ بھرے گا؟ جا تیرے لیے دنیا کے برابر ہے، تم ایک پیر رکھنے کی جگہ کیوں مانگ رہے ہو؟ تمہارے لیے اس دنیا جو کائنات، جس کائنات میں تم رہ کے آئے ہو نا، اتنی بڑی سلطنت مل رہی ہے، پلس 10 گنا زیادہ۔ وہ بندہ کہے گا اللہ آپ رب العالمین ہو کر ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ یہاں تک پہنچ کر اس کے راوی ہیں وہ ہنس پڑے۔ دیگر لوگوں سے کہا کہ تم نہیں پوچھو گے کہ میں ہنسا کیوں ہوں؟ لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہنسے کیوں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جب اس حدیث کو یہاں تک سنایا تھا تو ہنس پڑے تھے۔ وہ بندہ یہ کہے گا کہ اے اللہ آپ رب العالمین ہو کر مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا بندہ میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ جا تیرے لیے یہ دنیا اور اس دنیا سے مزید 10 گنا ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوگا اس آخری آدمی کا انجام جو جنت میں کسی طرح سے گھسٹتے گھسٹتے پہنچ جائے گا۔ ان کا کتنا سلطنت ہے اس دنیا، بلکہ اس دنیا سے 10 گنا بڑا۔ آج تک اسی دنیا کو کوئی ناپ نہیں سکا، پوری لمبائی چوڑائی اس دنیا کی کوئی ناپ نہیں سکا ہے، اس دنیا سے مزید 10 گنا۔ کوئی تصور نہیں کر سکتے یہ کن کا انجام ہے، یہ کن کی حکومت، یہ اس بندے کی حکومت جو سب سے لاسٹ میں جہنم سے نکل کر کسی طرح سے گھسٹتے گھسٹتے اللہ کے فضل سے جنت چلا جائے گا۔ ان کا یہ اتنا اونچا شان۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے
आलियहुम सियाबु सुंदुसिन खुज़रुन व इस्तबरकुन व हुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब देखिए, अहले जन्नत का तज़किरा हुआ, अहले जन्नत के खादिमों का तज़किरा हुआ, उनके शराब का तज़किरा हुआ, अब उनके लिबासों का तज़किरा हो रहा है। अल्लाह ताला क्या फरमाता है? आलियहुम सियाबु सुंदुसिन, उनके ऊपर होंगे हरे सब्ज बारीक रेशमी लिबास, व इस्तबरक, और मोटे रेशमी लिबास। इस्तबरक बोलते हैं मोटे रेशमी लिबास, वो रेशम का कपड़ा जो सोने की तारों से बना हुआ हो, बुना हुआ हो। और क्या होगा? वहुल्लु असाविरा मिन फिज़्ज़तिन, और उनको पहनाया जाएगा, आरास्ता किया जाएगा, किस चीज से? असाविरा मिन फिज़्ज़तिन, चांदी के कंगन। असाविरा सिवारुन, कंगन, उसी की जमा है कंगन। चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे। एक जगह कुरान में सोने के कंगन की बात है, यहाँ पर चांदी के कंगन की बात है। दोनों में तत्वीक ये है कि ये अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों की कैफियत है, या दोनों अवेलेबल रहेगा, चांदी की पहनना चाहे या सोने की पहनना चाहे। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि कंगन पहनना या जेवर पहनना तो औरतों का काम है, तो अहले जन्नत में मर्दों को क्यों पहनाया जाएगा? है? इसका जवाब ये है कि दरअसल अहले जन्नत जो भी जन्नत में रहेंगे ना, वो शाहाना अंदाज में रहेंगे, बादशाहाना अंदाज में रहेंगे। और कदीम ज़मानों से बादशाहों और रईसों का यही तरीका है दुनिया में भी, कि अपने हाथों में या गले में या सर के ताज में वो तरह तरह के जेवरात इस्तेमाल करते हैं। आज भी आप उनकी तस्वीर और उनके निशानात जो है देख सकते हैं। खुद माजी करीब, अभी चंद दिनों की बात है, माजी करीब के राजाओं और नवाबों में भी ये चीज़ राइज थी। इसी तरह से जो है, जो फिरौन के दरबार में जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अपनी असा लेकर जब गए थे ना, तो वहाँ पर एक सवाल उनसे ये भी किया गया था कि फलौला उल्किया अलैहि अस्विरतुम मिन ज़हबिन, अगर ये अल्लाह की जानिब से कोई नबी बन कर आया है तो फिर सोने का कंगन कहाँ है, इनका कंगन कहाँ है? अगर वाकई ये मूसा अलैहिस्सलाम बादशाहों के बादशाह की जानिब से आया है तो इसके हाथ में सोने का कंगन क्यों नहीं है? क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ गोया उस वक्त लोगों की ज़हनियत क्या है कि अगर कोई शख्स बादशाहत का दावा कर रहा है या किसी बादशाह के पास से आने का दावा कर रहा है, तो बगैर कंगन के किसी बादशाह का कोई तसव्वुर ही नहीं है। इसी तरह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका बिन मालिक को जब उन्होंने पीछा किया था अल्लाह के नबी का, हिजरत के मौके की बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से भागकर हिजरत कर रहे थे, मदीना जा रहे थे अपनी जान बचाते हुए। तो चूँकि अहले मक्का ने ऐलान किया था कि जो मोहम्मद और उसके साथी अबू बकर को ज़िंदा या मुर्दा ले आए, उनको इतने ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। तो सुराका बिन मालिक ने पीछा कर लिया था, वो पूरा लंबा वाक़या है। लास्ट में जो है वो देख तो लिया, लास्ट में उनको यकीन हो गया कि ये सच्चा नबी है। उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक पेशिंगोई सुनाई थी कि उस वक्त का आलम क्या होगा जब तुम्हारे हाथ में किसरा का कंगन होगा। इस हदीस से भी ये बात समझ में आती है कि कंगन पहनना जो है बादशाहों की आदत थी। इसी एतबार से यहाँ बात की गई है कि वो उनको पहनाया जाएगा, अहले जन्नत को जन्नत में चांदी या सोने के जेवरात पहनाए जाएंगे, कंगन पहनाए जाएंगे। और आगे देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन आगे फरमाता है, वस्सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, और उनको पिला देगा रब्बुहुम, उनका रब। ये सबसे कमाल की बात है, यहाँ साकी देखिए कौन, वस्सकाहुम रब्बुहुम, उनका रब उनको पिला देगा। क्या पिला देगा? शराबन तहूरा, निहायत पाकीज़ा शराब, शराबन तहूरा,
نہایت پاکیزہ، سقا یسقی سقین پلانا، ان کو پلا دے گا، ربہم ان کا رب پلا رہا ہے۔ کہ بھئی اس سے بڑھ کر اور کمال کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ساقی کون ہے؟ سب کی ہو ساقی پہ نظر یہ ضروری ہے، مگر سب پہ ہو ساقی کی نظر یہ ضروری تو نہیں، لیکن اللہ رب العالمین وہاں پلا رہا ہے، ساقی اللہ رب العالمین۔ شرابن طہورا، نہایت پاکیزہ شراب۔ تو گویا اس صورت میں 3 طرح کے شراب کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 کافور ملا ہوا ٹھنڈا، زنجبیل ملا ہوا تھوڑا گرم، اور نمبر 3 شرابن طہورا، نہایت پاکیزہ شراب، بہترین نوعیت کی، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص فضل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، یہ سب کے سب تم لوگوں کو جو مل رہا ہے نا، یہ سب کے سب تم لوگوں کے لیے بدلے کے طور پر ہے، بدلے کے طور پر، یہ سب کے سب تمہارے لیے کیا ہے؟ بدلہ ہے، جزا ہے، تمہارا بدل ہے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور تمہاری کارکردگی، تمہاری محنتیں، تمہاری کوششیں دنیا میں جو تم کیے ہو، سعیون پوری دنیا ہے، سعیون پوری دنیا کی زندگی، تم لوگوں کی زندگی، تم لوگوں کی محنتیں، تم لوگوں کی کاوشیں مشکورن قابل قدر ٹھہری ہے۔ سعی سے مراد یہاں پر پورا کارنامہ حیات ہے جو دنیا میں انسان نے انجام دیا ہے، ساری محنتیں، مشقتیں اور جن مقاصد کے لیے انہوں نے کی تھی، یہ سب کے سب جو ہے سعیون میں داخل ہے۔ اور کیا ہوگا؟ مشکورہ، وہ قابل قدر ہیں۔ قابل قدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں بڑے قابل قدر شمار کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ شکریہ جب بندے کی طرف سے اللہ کے لیے ہو تو اس سے مراد اس کی نعمتوں پر احسان مندی ہوتی ہے، اور جب اللہ کی جانب سے بندے کے لیے ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی خدمات کی قدر کی۔ دیکھیے ایک مالک کی یہ بہت بڑی عنایت ہے کہ غلام جب اس کی مرضی کے مطابق اپنا کام انجام دے تو اس کا وہ شکریہ ادا کر دے، مالک اپنے غلام کا شکریہ ادا کر دے، ارے بھائی اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، یہاں تک اہل جنت کے تذکرے چل رہے تھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم غریبوں کو بھی اس جنت کے حقدار بنا دینا مولا۔